کل ہم نے ذکر کیا تھا وَوَقَّرُوا کبائرکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو، وَارْحَمُوا صغائرکم، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَکم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکم، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ، اور اپنی نگاہوں کو بچاؤ ہر اس چیز سے کہ جس کی جانب دیکھنا صحیح نہیں ہے، الیہ ابصارکم وَأَمَّا يَحِلُّ الْأَسْمَاعُ الیہ اسماءکم، اور ان چیزوں سے اپنے کان کو بچاؤ کہ جن کا سننا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ خاص تاکید ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، یہ جو خاص صفات بیان تاکید کی گئی کہ مثلاً کہ بڑوں کا احترام کرو، بچوں پہ رحم کرو، رشتہ داریوں کو برقرار کرو، فقراء پر رحم کرو، مساکین کی مدد کرو، صدقہ دو، تو یہ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے۔ جب اس کو ماہ رمضان کے ہی لیے سمجھا جاتا ہے تو پھر ایک لطیفہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور لطیفے سے یہاں مراد ایک لطیف نقطہ کہ ایک نان مسلم نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ ماہ رمضان میں تمہیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ماہ رمضان میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، ظلم نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، برائی نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، ایک پوری فہرست گنوا دی۔ اس نے کہا تم لوگ تو بہت لکی ہو، صرف ایک مہینہ تمہیں نہیں کرنا ہوتا، ہمیں تو سارے سال ہی نہیں کرنا ہوتا۔ ہمارے یہاں ماہ رمضان کا تقریباً یہی کانسیپٹ، وہ کہ ماہ رمضان میں چیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی عروج پہ ہوتی ہے، اور باقی جرائم بھی عروج پہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کو ایک لطیف نقطہ کہ جس کو لطیفہ اس عنوان سے کہا جا سکتا ہے کہ واقعاً ایک سوچنے کی چیز ہے، لطیف موضوع ہے۔ بالکل ایسے ہی ایران میں بھی ایک بالکل ایسے ہی موضوع ہے کہ کسی عالم نے کہا کہ اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور تم دیکھو کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ چار آدمی معصومیت سے کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہی سب نمازی اور روزے داری ساری چوریاں اور سارے برے کام کرتے ہیں ماہ رمضان کے بعد۔ تو یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے ماہ رمضان میں، وہ کہ دین پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے ماہ رمضان میں، کیونکہ اس میں سیلف کنٹرول کی ایک باقاعدہ پریکٹس چل رہی ہے روزے کے ذریعے سے۔ اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ہم وہی لوگ ہیں کہ جو 17 گھنٹے پانی نہیں پیتے، تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں کنٹرول کی عادت ہے، ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اپنے آپ کو جانیں تاکہ باقی مہینوں میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دوسرا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے ماہ رمضان کی مناسبتیں۔ پہلے ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جس طرح سے کچھ فقہی مسائل ہمارے پریکٹیکل چل رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اسکول میں جو یوتھ ہیں 18+، اور عام طور پر خواتین ٹیچر بہت سارے مسائل ان کو نہیں بتا پاتی، تو ان کے ساتھ بھی ایک سیشن رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اسے رکھا جائے اور اعلان اس کا کر دیا جائے گا، تاکہ بعض بچے بہت ساری چیزوں کو جو فیمیل ٹیچر ہیں ان سے نہیں پوچھ پاتے۔ اور ماہ رمضان میں جو سب سے اہم موضوع یاد رکھیں، ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں تفسیر چل رہی ہے، ادھر سے اخلاق چل رہا ہے، سب اچھے ہیں، لیکن سوال ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ تفسیر سنی کہ نہیں سنی، سوال یہ ہوگا کہ روزہ صحیح رکھا کہ نہیں رکھا۔ یہ ذمہ داری ہے تمام خطباء کی اور علماء کی، اور افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے اصل موضوع کی جانب توجہ کم ہے، دیگر موضوعات کی جانب توجہ زیادہ ہے۔ لہذا سب سے زیادہ فوکس ہمارے ہاں جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ افطار پہ ہے، اور پروگرامز کے حوالے سے جو ہے بس ممبر پہ ہو، گفتگو ہو، چاہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ہاں بہت ساری چیزیں ثواب کی ہیں، اس وقت اگر ہم حج کے موضوع بیان کریں ثواب ہے کہ نہیں ہے، لیکن کہا جائے گا بے موقع اور بے محل ہے۔ اس وقت ہم پر واجب ہے کہ روزوں کو صحیح رکھا جائے، جو آئے ہیں لوگ ان کے غسل اور وضو اور نماز اور دیگر موضوعات کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ پبلک کا اتنی خطا نہیں ہے، وہ کہ ہے ایسا نہیں کہ بالکل انوسینٹ ہے، لیکن ان کو جب کچھ مسائل پتہ چلتے ہیں تو ان کا دماغ چلتا ہے، پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کو کچھ بتایا ہی نہیں جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتا تو کوئی بتاتا ہمیں۔